भारत के साथ जंग बंदी तो हो गई लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जंग किसी भी मसले का हल नहीं। जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं लेकिन भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। एक ऐसा इनिशिएटिव की जरूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, उस हाथ को झटक देना चाहिए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम मुल्कों को इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मशवरा। कहा इसराइल के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। वजीर दिफा ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा ईरानी हमारे भाई हैं, उनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर फजाई हमले। ईरान ने तेल अवीव पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और एटमी तहकीक के मरकज को भी निशाना बनाया। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में 9 इमारतें तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा, कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरानी हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक, 63 जख्मी। इसराइली हमलों में मजीद 2 जनरल शहीद। जनरल गुलाम रजा मेहराबी इंटेलिजेंस और जनरल मेहदी रब्बानी ईरानी फौज के ऑपरेशंस के डेप्यूटी सरबराह थे। तेहरान के रिहायशी इलाके में इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद। तब्रेज़ पर इसराइल के दागे गए मिसाइल नाकारा बना दिए। ईरान का 2 इसराइली तैयारे गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। हर मौके के लाजिम बाशे मितुन पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागने का ऐलान। कमांडर पासदारान इनकलाब जनरल वाहिदी कहते हैं इसराइल समझ गया होगा ईरान पूरी कुव्वत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। ऑपरेशन के दौरान मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम दुनिया के कुछ ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरानी हमारे भाई हैं, उनके दुख दर्द और खुशियां हमारे साथ मुश्तरक हैं, उनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसराइल के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं, ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया। कलदन TTP और BLA भारत के एजेंट है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने जेर जमीन बंकर में अहम मीटिंग भी की। वजीर दिफा और मिलिट्री लीडरशिप के साथ सूरत हाल पर गौर किया गया। इसराइली वजीर आजम ने कहा ईरानी अवाम के पास ईरानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का बेहतरीन मौका है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा ईरान ने शहरी इलाकों पर मिसाइल दागकर सुर्ख लकीर पामाल की। ईरानी हुकूमत को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। तेहरान के वस्त में कई धमाके सुने गए। इसराइली फौज का तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान का जवाबी वार। तेहरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही। तेल अवीव में इमारतों में आग लग गई। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने इसराइल पर 5वां मिसाइल हमला किया। ईरान अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका। इसराइल में 4 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। आज सुबह किए गए ईरानी हमले के बाद इसराइली फौज ने शहरियों को दोबारा महफूज मकामात पर जाने की हिदायत कर दी। ईरान ने ऑपरेशन का नाम वादा सादिक 3 रख दिया। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द दागने का ऐलान। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल में दर्जनों अहदाफ, फौजी मराकज और फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। इसराइल में कोई मुकाम महफूज नहीं रहेगा।
ہمارا جواب تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام مطابق تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے، 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن منایا، فلسطینی علاقوں میں بھی جشن۔ ایرانی حکام نے کہا اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ۔ عوام سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا صہیونی حکومت اپنے گھنونے جرم سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا، ایرانی قوم یقین رکھیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کمانڈرز، سائنسدانوں اور شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایران کے جوابی وار پر قوم کو مبارکباد دی۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے، تہران کے وسط میں کئی دھماکے سنے گئے، ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز اسرائیل کے ایران پر حملے میں ایران کے سینئر کمانڈر سمیت 78 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، اسرائیلی جارحانہ اقدامات سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو روندتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب، اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ چین کی بھی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ چین کے سفیر نے کہا بیجنگ کو ایران کے جوہری مذاکرات پر ہونے والے منفی اثرات پر شدید تشویش ہے۔ اسرائیل سے کہا ہے وہ فوری طور پر اپنی تمام فوجی کارروائیاں بند کرے۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کو تشویش۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ایران اور اسرائیلی قیادت سے فون پر گفتگو۔ روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کا فرانسیسی صدر اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ایرانی جوہری سائٹ نیتنز میں تابکار اور کیمیائی آلودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ سربراہ IAEA کہ اقوام متحدہ قومی سلامتی کونسل کو بریفنگ، کہا اسرائیلی حملے سے نیتنز میں سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حملے میں زیر زمین افزودگی ہالز متاثر ہونے کی شواہد نہیں ملے۔ ایرانی حکام نے فردو اور اصفہان میں بھی جوہری تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں عمارتیں لرز رہی ہیں۔ اسرائیل کے سابق سفیر مائیکل اورن کہتے ہیں ایران کے جوابی حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ جس عمارت کے بنکر نما کمرے میں ہوں وہ اب بھی ہل رہی ہے۔ ایران کی میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کا کام نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے امریکی صحافی کو ایران کے میزائل حملے کی تل ابیب میں کوریج سے روک دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو مودی کے نقش قدم پر، مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ نتن یاہو کی بھی ایرانی عوام کو حکومت سے متنفر کرنے کی کوشش۔ ایرانی عوام کو پیغام میں کہا ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایران کی حکمران آمریت کے خلاف ہے۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔
پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ. کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے. نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے. مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیغمبر نہیں. بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے. تعلیم کے لیے بجٹ میں 18% اضافہ، صحت کے لیے 11% اضافہ کیا گیا. 1 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے. 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا وفاق نے بجٹ سے صرف ایک دن پہلے ہمیں بتایا 105 ارب روپے کم دیں گے. 95 ارب روپے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکیمیں کراچی میں جاری ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. وفاق کی جانب سے ٹیکس کم جمع کرنے سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے 2 سال سے ہمارے اخراجات 66 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اس سال ہمارے اخراجات 120 ارب روپے ہیں. ہم نے 120 ارب مانگے، وفاق نے 80 ارب دیے. مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا حکومت نے ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھا دیا. قرض صرف میگا پروجیکٹ کے لیے ہی لیا جائے گا. اور ملک کے بیشتر شہروں میں گرمی کی لہر برقرار. سبی 46، لسبیلا میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا پہنچا. دادو 44، جھنگ، فیصل آباد، ساہیوال، لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری ہو گیا. پشاور اور اسلام آباد میں 38، کراچی میں پارہ 36، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے.